منہ کالا ہو جائے جس طرح تیرا جھنڈا منہ کالا ہے۔ اگر اپنا مسلح فقیری چھوڑ کے تیرے ملک کی آرزو میرے دل میں جنم پائے، چاہوں تو تیرے جیسے بادشاہ کی ٹھوکر سے بنا دوں۔ زانگا کے خبر یافتم از ملک نیم شب، زانگا کے خبر یافتم از ملک نیم شب، صد ملک نیم روز بیک جو نامی خرم۔ تو کہتا ہے میں تجھے وظیفہ دوں گا، تو کہتا ہے مجھے جاگیر دے گا، تو جاگیر نہ دے تو پورا پورا ملک دے دے، ایک ملک نہ دے ایسے 100 ملک دے جس ملک کا میں فرما روا ہوں۔ تو اپنا 100 دے کے مجھ سے جو مانگ، تیرا 100 لے کے جو نہ دوں۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ آخرت میں کس معنی میں خوشخبری ہے؟ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخبار الاخیار اس وقت میرے اس بیگ میں ہے موجود۔ شاہ عبد الحق سرزمین ہند کے اس فکری فرما روا کا نام ہے جس کو آج دریائے علم معلم اول ہندوستان کے نام سے جانتا ہے۔ اس سے پیشتر کسی عالم نے ہمہ گیر علم حدیث کو پہنچا کے سنیت کا حق نہیں ادا کیا تھا، پہلا وہ شخص ہے۔ اور حضرت موسیٰ پاک شہید ملتان والوں کا مرید ہے، جو موسیٰ پاک شہید ہمارے چچا لگتے ہیں۔ سید حامد گنج بخش اور میرے دادا شاہ محمد غوث بالا پیر صدقرے والے آپس میں بھائی ہیں، اور اس کا ایک ریکارڈ بھی ہمارے محکمہ مال میں موجود ہے۔ کسی وقت لاہور کی جائیداد اور اچ شریف والی اور ملتان والی جائیداد کا کیس چلا۔ موسیٰ پاک شہید نے کہا کہ مجھے آپ ایسا کریں کہ ملتان والی اور اچ شریف والی جائیداد مجھے دے دیں، لاہور والی آپ لے لیں۔ حضرت شاہ محمد غوث نے فرمایا کہ اسی طرح تبادلہ کر لیتے ہیں، وہ جو آپ نے منتخب فرمائی ہے وہ مجھے دے دیں اور یہ ہمیں دینا چاہیے، آپ کو لے لیں، اگر ٹھیک فیصلہ کیا ہے تو۔ اس وقت وہ کہنے لگے کہ ملتان والی مجھ سے جائیداد نہ لیں تو اور کوئی طریقہ کریں۔ انہوں نے کہا ملتان والی تم لے لو، لاہور والی ہم لے لیتے ہیں۔ یہ محلہ پیر گیلانی ہمارا خاندانی محلہ ہے، ہم اس محلے کے رہنے والے۔ یہ جو یونیورسٹی بنی ہے ہماری جگہ میں بنی ہے، یہ جو ہائی کورٹ بنا 1884 میں یہ ہم سے زمین ایکوائر ہوئی ہے۔ یہ مسجد شاہ چراغ، روضہ شاہ چراغ، قبرستان شاہ چراغ، روڈ شاہ چراغ، محلہ شاہ چراغ، وہ شاہ چراغ جو ہیں ان کا اصلی اسم گرامی شاہ عبد القادر ثانی ہے۔ ان کے مزار پر شاہ عبد الرزاق ثانی لکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کی والدہ صاحبہ جو تھی اجرے شاہ مقیم والوں میں سے تھی، تو پھر وہ شاہ عبد الرزاق صاحب کی اولاد میں سے، اس لیے ماں ان کو شاہ عبد الرزاق ثانی کہا کرتی تھی، لیکن والد ان کو سید حاجی الحرمین الشریفین سید شاہ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ روضہ شریف میں جو آخری مزار ہے ان کا مزار پاک ہے، وہ والد شاہ چراغ لاہوری کے، وہ چونکہ سرکار بغداد کے بڑے صاحبزادے شاہ عبد الوہاب صاحب کی اولاد میں سے، اس لیے وہ ان کو کہتے تھے شاہ عبد القادر ثانی۔ تو آپ کے اس مزار پاک پر شاہ عبد الرزاق ثانی لکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا وہ پوری تفصیلات موجود ہیں۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ لاہور والی جائیداد اور ملتان والی آدھی آدھی کر کے یہ لے لیں گے، تو وہ حامد گنج بخش صاحب کو دی گئی اور یہ شاہ محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی کو دی گئی۔ تو یہ شاہ عبد الحق صاحب جو ہیں یہ حضرت شاہ موسیٰ پاک شہید کے مرید ہیں، اور کئی لوگوں نے یہ کوشش کی ہے، آج کل شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر لکھا ہے شاہ باقی باللہ کے یہ مرید ہے، سراسر غلط ہے، اس لیے کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا میں نے ان سے تلقین لی ہے، جیسا کہ سید علی متقی دکنی، سید شاہ عبد الوہاب صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کنز العمال کا مصنف کمپائلر ہے، اصل میں یہ کمپیلیشن اصل میں ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی کی، اس کو نئے سرے سے کمپائل کر کے جو چھاپا ہے وہ سید علی متقی دکنی نے کیا ہے، ان کا اسم گرامی شاہ عبد الوہاب ہے، وہ سرکار بغداد رضی اللہ اولاد میں سے، ان سے بھی انہوں نے تلقین لی ہے۔ تلقین کے جو زمانہ ہے 996 کا ہے، مکہ شریف میں حرم شریف میں بیٹھ کے ان سے تلقین لی ہے۔ اس لیے شاہ باقی باللہ صاحب تلقین لی ہے، ان سے ورد و وظائف کی اجازت لی ہے،
مرید اصل میں یہ حضرت موسیٰ پاک شہید ہے، یہ بھی انہوں نے اسی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ تو ان لوگوں نے خیانت کی ہے، انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کی یہ تدابیر کی ہیں کہ نقشبندی ہے، وہ بزرگ سارے بزرگ اللہ والے نیک لوگ ہیں، ان کو ماننا چاہیے، لیکن سلسلہ وار وہ قادری ہیں اور قادری جیلانی ہیں، کیونکہ موسیٰ پاک شہید کے مرید ہیں۔ تو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بات اس پر کرنے لگا تھا کہ قیامت میں بھی خوشخبری ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ بھئی سب سے حساب ہوگا، ان کو خوشخبری کیا ہے؟ کب دیکھتے نہیں ہو بٹھایا ہوا کس طرح ہے، جن سے حساب لینے کا پروگرام ان کو یوں بٹھاتے ہیں۔ جو آپ کسی دفتر میں جائیں تو جو آپ کا کام نہ کرنا جائے گا، کون ہے، کہاں سے آئے، کیا قصہ ہے، کیا بات ہے، اس چلے جاؤ، اس وقت میرے پاس فراغت نہیں ہے۔ لیکن جس وقت آپ ان کو کہیں میں اپنی کرسی سے اٹھتا ہوں، آپ اس کرسی پر بیٹھے، میں دوسری کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں، آپ اطمینان سے تشریف رکھیں، کیا حکم ہے، کیا ارشاد ہے، تو انداز گفتگو سے فیصلہ نہیں ہو جاتا کیا ہونے والا ہے۔ جن کو نور کے ممبروں پر رب بٹھائے گا، چہرے نور کی طرح جگمگا رہے ہوں گے، تو قرآن کا جو الفاظ ہیں، سرکار نے ان کو حدیث کے الفاظ میں یوں دہرایا، لا یخافون اذا خاف الناس، لہم البشریٰ کی قیمت واضح ہو جاتی ہے نا، کہ قیامت میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پر اس پر میں ایک سرٹیفکیٹ پیش کرنے لگا تھا حضرت والی بغداد کا، جس کا حوالہ میں لا رہا تھا اخبار الاخیار سے، کہ سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ میں نے داروغہ جہنم مالک جس کا نام ہے اس سے ملاقات کی۔ میں اور آپ جائیں سیکریٹریٹ میں تو ان کے سرکاری کاغذات دیکھنا چاہیں تو کون دیکھنے کے دے گا، لیکن سیکریٹریٹ میں جو ویسے ان سے اعلیٰ درجے کا کوئی آ جائے تو چھپائیں گے کیسے؟ سرکار بغداد کہتے ہیں میں نے داروغہ مالک کو کہا کہ ادھر جہنم کا سرٹیفکیٹ، جہنم کا جو تمہارے پاس رجسٹر ہے وہ لاؤ، لا کے رکھ دیا۔ تو کیا دیکھنا چاہتے؟ کہا میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس رجسٹر ہے اپنے مریدوں کا، کہ میرے مریدوں میں سے کوئی دوزخ میں جائے گا کہ نہیں۔ کہا یہ فیصلہ میں آپ کو پہلے عرض کر دیتا ہوں، رب نے بتا دیا ہوا ہے، عبد القادر کا کسی مرید کو دوزخ میں نہیں لے جانا۔ اب اگر کوئی میرے جیسا معمولی آدمی لکھتا تو آپ کہہ سکتے تھے یہ اٹکل پچو لکھا ہے، اپنی طرف سے بات گھڑ لی ہے۔ اگر اس کی حجت شریعہ مل جائے تو پھر پہلے اس بات کی کہ مریدوں کو پہچانتے بھی ہیں، پہلے تو یہ بات ہے، کیا مریدوں کو پہچانتے بھی ہیں؟ حضرت امام قسطلانی آپ کی محب الدنیا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے، باب ما جاء فی خصوصیت ہی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی خصوصیات کا باب، سرکار کی اسپیشیلٹی کا باب، یعنی سرکار دو عالم علیہ السلام کے اندر کچھ باتیں پائی گئی جو صرف سرکار ہی میں پائی گئی، ان کا نام ہے اسپیشیلٹیز۔ بے شک نبی، بے شک رسول، بے شک خلیل، بے شک مسیح، بے شک کلیم اللہ، بے شک خلیفۃ اللہ، بے شک نجی اللہ، پر یہ بات سرکار سے خاص ہے۔ کیا؟ مسلت لی امتی بین الماء والتین، میری امت کی پہچان کے لیے پورے ڈھانچے ان کے بنائے گئے۔ فعرفتہم باسمائہم، میں ان کے ناموں سے بھی پہچانتا ہوں، شکلوں سے بھی پہچانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرا امتی کون کون سا ہے، اس کی شکل کیا کیا ہے، یہ میرے علم میں ہے۔ کہو گے یہ تو نبی کا سٹیٹس ہے، آپ تو ولی کے بارے میں ثبوت پیش کرنے لگے تھے۔ عرض ہے سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا ارشاد ہے، جس کو ہماری کتابوں کے علاوہ امداد السلوک کے اندر رشید احمد صاحب گنگوئی نے، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نے ڈکٹیٹ کرائی ہے، وہ کتاب امداد السلوک اس کا نام ہے، کہ النبی الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، کہ پیر و مرشد اپنی قوم میں اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کہ ایک نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ جو پوزیشن نبی کی اپنی امت میں ہوتی ہے وہ پیر کے اپنے مریدوں میں ہوتی ہے۔ تو نبی نے وہ سارا رجسٹر نکال کے ان کی شکلیں بھی دیکھ لی، ان کے نام بھی جان لیے، تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا واللہ اے میرے اللہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہیں رب اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ کہ اگر میری خوشی منتہائی مقصود ہے تو میں پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں واللہ قد لا ارضى وواحد من امتی فی النار، اگر میرا ایک بھی امتی دوزخ میں ہے
تو پھر میں راضی کبھی نہیں ہوں گا۔ رب کہتا پھر روٹنے کا کام تم نے کرنا ہے، راضی کرنے کا کام ہم نے کرنا ہے۔ قیامت فیصلہ کر دے گی کہ جیتا کون ہے۔ راضی کر کے چھوڑیں گے۔ اگر پیر کی پوزیشن اپنے مریدوں میں وہی ہوتی ہے جو نبی کی اپنی امت میں ہوتی ہے، تو پھر سرکار بغداد کا یہ کہنا درست ہوا کہ میں نے اپنے رب سے یہ بات منوا لی ہوئی ہے کہ تیرے مرید کو کبھی دوزخ میں نہیں لے جائیں گے۔ اب مرید کی ڈیفینیشن جو سرکار بغداد کرتے ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کی سوانح حیات بیان کریں۔ سوانح حیات تو اردو کی کتابوں میں لکھی ہوئی، انگریزی کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی ولادت باسط ماہ رمضان کی یکم کو سن 470 یا 471 میں ہوں۔ آپ کا وصال ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو 560 یا 561 میں ہوا، اور حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ 40 برس تک لگاتار علم کتابی میں گزارا، اور علم کتابی میں 10 سال آخری بڑے عجیب و غریب ہیں۔ یہ پہلا مسئلہ جو شروع کیا یہ حل کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ یہ 40 سال میں 10 سال آخری جو ہیں یہ کس سلسلے میں گزرے۔ وہ کہتے ہیں ان کی سوانح یاد تو آ گئی ہے نا، ولادت کب ہوئی ہے، وفات کب ہوئی ہے، پہلا پیریڈ زندگی کا تعلیمات میں گزرا ہے۔ لیکن اب اس جگہ بحث کرنے لگا تھا کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے مریدوں کی کلیکشن جو فرمائی ہے وہ تو اسی حدیث کے حوالے سے فرما لی جو سرکار نے فرمایا میری امت کے ڈھانچے بنائے کہ میں ان کو شکلوں سے بھی پہچانتا ہوں، ناموں سے بھی پہچانتا ہوں۔ جسے سرکار نے فرمایا کبھی راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہے۔ سرکار بغداد کہتے کبھی راضی نہیں ہوں جب تک میرا ایک مرید بھی دوزخ میں ہے۔ لیکن رہ جاتی ہے بات اس طرح کی کہ یہ گناہوں کا جو انبار ہوگا یہ کدھر جائے گا۔ ہاں، کتاب المحبت بخاری شریف، مقت اللہ سبحانہ وتعالی، یہ مقتن جو ہے ومکن سے ہے، جیسا عدتن ہے ویدن سے، محبت کی جلن، یعنی محبت کی اٹھان جو ہے رب کی طرف سے ہو۔ ایک ہے بندہ رب سے محبت کرے، ایک ہے رب بندے سے محبت کرے، دو پہلو الگ الگ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آنکھیں تو کہیں تھیں دل دیوانہ کہیں تھا۔ اس وقت آپ اگر حاضر ہیں حاضر کریں دماغ کو۔ میرا ایک سوال سی ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ، ਇਹ ਸੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ, ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ موسیٰ پاک شہید ਦੇ، میرا کم ہو گیا۔ اخبار الخیال میں ہے، اخبار الخیال میں، ہاں اخبار الخیال، ماشاءاللہ۔ موسیٰ پاک شہید کا ذکر کرتے وقت کہا وہ شیخی، لیکن شاہ باقی بلّہ صاحب سے تلقین لی کہ ہوا من اشیاخی، وہ میرے شیخوں میں سے ہے، یعنی شیخ تلقین جو ہیں ان میں سے ہے، وہ جو شیخ طریقت ہے موسیٰ پاک شہید ہے۔ ہاں، اب یہ بھی اندازہ ہوا کہ دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ آج میں نے ویسے سوال کرنا تھا۔ اچھا، سبحان اللہ۔ عرض خدمت یہ ہے، یہ فیصلہ کرنے کے وقت کہ سرکار بغداد کا مرید کون کون ہے، سرکار نے فرمایا وہ بھی میرا مرید ہے جس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، وہ بھی میرا مرید ہے جس نے کسی میرے نائب اور اجازت یافتہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جیسا میں سرکار بغداد کا مرید ہوں، میرے حضرت سرکار بغداد کے سلسلے کے اجازت یافتہ تھے، اس لیے میں سرکار بغداد کا مرید ہوں۔ اب جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں تو گنہگار آدمی ہوں مگر اپنے سلسلہ طریقت کے بزرگان کی طرف سے اجازت یافتہ ہوں، اس لیے میرا مرید سرکار بغداد کا مرید ہے۔ فرمایا جس کی نہ میرے ساتھ ملاقات ہوئی نہ کسی میرے نائب سے ملاقات ہو پائی، تمنا اس کے دل میں تھی کہ غوث پاک کی بیعت کروں، غوث پاک کے سلسلے میں کروں، نہ مجھ سے مل سکا نہ میرے کسی نائب سے مل سکا۔ کہا وہ پیار کرتا ہے، پیار میں سچا ہے، اس کے دل میں سچائی ہے کہ میں حضرت غوث پاک کا مرید بننا چاہتا ہوں، میں لکھ لیتا ہوں کہ وہ میرا مرید ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غوث اعظم کی نشانی۔ اب اس پر بھی حدیث پیش کرنے لگا تھا بخاری شریف کی، حضرت عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان رجل جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فقیہ صحابی ہیں، فقیہ صحابی کا قول غیر فقیہ صحابی کی مرفوع حدیث، دونوں میں ترجیح فقیہ صحابی کے قول کو ہے۔ فقیہ صحابی اتنا بڑا شخص ہوتا ہے، یہ ہمارا اصول فقہ ہے۔
اگرچہ عیسیٰ بن ابان کا یہ مذہب ہے لیکن اس مذہب کو ترجیحی حیثیت حاصل ہے. ایک بات کو سمجھنے والا ہے, ایک صرف بات یاد کر لیتا ہے لیکن سمجھ کچھ نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے بڑا. کہتے جاء ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کیف تقول فی من احب قوما ولم یلحق بہم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ارشاد فرمائیں اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کیا عقیدہ ہے, کیا فتویٰ ہے, کیا ورڈکشن ہے آپ کی, کہ جس شخص نے کسی قوم سے پیار کیا پر ان کے ساتھ مل نہیں سکا, لم یلحق بہم کی تفسیر علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری, لم یلحق بہم کے ایک معنی یہ ہے کہ لم یفعل فعلہم, کہ ان کے سے کام وہ نہیں کر سکا, ایک. دوسرا لم یجے الی مجالسہم, ان کی مجلسوں میں بھی نہیں آ سکا. تیسرا معنی کہتا ہے کہ لم یجد زمانہم, ان کا دور بھی نہیں پا سکا. صحابی کہتا ہے میرے سامنے پوچھا گیا, آیا ایک بندہ, اس نے آ کر سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, احب قوما ولم یلحق بہم, اس نے کسی قوم سے پیار تو کیا مگر ان کے ساتھ مل نہیں سکا, نہ عمل میں, نہ تقوی میں, نہ دور میں, نہ جگہ میں, کوئی چیز بھی اس کی ان سے ملتی جلتی نہیں ہے. نہ عمل ان کا سا کر سکا, نہ دور ان کا دور بھی نہیں پا سکا, مجلس بھی نہیں کر سکا, ان جیسے کام بھی نہیں کر سکا. اب بتائیے اس کے بارے میں کیا سمجھنا چاہیے. سوال میرا خیال ہے ذہن میں اچھی طرح نہیں بیٹھ رہا. ایک مرتبہ اچھی طرح سوال ذہن میں بیٹھے گا تو پھر جواب عرض کروں گا. یعنی جس قوم سے محبت کرتا ہے ان کے سے عمل بھی اس کے نہیں ہے. مثلا سرکار بغداد سے پیار کرتا ہے مگر سرکار بغداد جیسے عمل نہیں ہے. پیار صدیق اکبر سے کرتا ہے مگر صدیق اکبر جیسے کام اس کے نہیں ہے. فاروق اعظم سے پیار کرتا ہے مگر اس کے کام ان جیسے نہیں ہے. حضرت عثمان غنی سے پیار کرتا ہے مگر اس کے کام ان جیسے نہیں. مولا مرتضیٰ سے پیار کرتا ہے مگر کام ان جیسے نہیں ہے. حسن حسین سے پیار کرتا ہے مگر کام ان جیسے نہیں ہے. حضرت والی بغداد سے پیار کرتا ہے مگر کام ان جیسے نہیں ہے. خواجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار سے پیار کرتا ہے مگر کام ان جیسے نہیں کر سکا. سید بہاؤالدین نقشبند بخارا شہنشاہ بخارا کے ساتھ محبت رکھتا ہے, کام ان جیسے نہیں کر سکا. نہ کام ان کے سے کر سکا ہے, نہ دور پا سکا ہے, نہ جہاں وہ بیٹھے ہوئے وہاں آ سکا ہے, مل بھی نہیں سکا, کام بھی نہیں کر سکا, ان جیسا علم بھی اس کو حاصل نہیں ہو سکا. یا رسول اللہ بتائیے کیف تقول فی من احب قوما ولم یلحق بہم. سرکار نے چھوٹتے الفاظ میں جواباً فرمایا المرء مع من احب, اور جس کو جس سے پیار ہوگا وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا. اب سرکار بغداد اگر فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ساتھ بیعت کی نہیں, میرا نائب بھی اسے نہیں مل سکا جس سے بیعت کرتا, میرے سلسلہ طریقت میں شامل نہیں ہو سکا, پر مجھ سے پیار کرتا رہے, میں جانوں اس کے کام جانوں. سمجھ آ گئی یہ بات. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کے اس زمرے کے لوگ ہیں جن کی محبت خدا کی طرف سے شروع ہوتی ہے. ایک ہے بندہ محنت کر کے خدا کے قریب جاتا ہے, ایک یہ کہ خدا پیار سے پیچا ڈال کے کھینچ لیتا ہے. یہ باتیں تو آپ نے بار بار سنی ہوئی ہیں کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یمتش بہا. اس جگہ ولسانہ الذی یتکلم بہ, یہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے اور یہ مسند امام احمد حنبل میں, بخاری میں یہ نہیں ہے. ہاں, ویدہ التی یبتش بہا ورجلہ التی یمشی بہا ولئن سألنی لأوتینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ او کما اخبر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرب. حدیث قدسی کو تعبیر کرنے کا طریقہ ہے کہ بندہ عبادت کر کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے. بندہ عبادت کر کے عبادت کرتے کرتے میرے قریب ہوتا ہے حتیٰ کہ مجھے محبت ہو جاتی ہے. یہ تو محبت کی ابتدا بندے کی طرف سے ہے. اگر قرآن مجید سے وہ ریفرنس آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جس میں محبت کی ابتدا رب کی طرف سے ہوتی ہو تو پھر یہ مزے کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। ऐ ईमान वालो, अगर तुम में से कोई मुर्तद हो जाए तो बिगड़ेगा क्या? जज़ा माज़ूफ है क्योंकि करीना दलालत कर रहा है। मैं यर्तद मिनकुम अन दीनिही, जो तुम में से दीन से मुर्तद हो जाए बिगड़ेगा क्या? क्योंकि फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन, अल्लाह अनकरीब वो कौम ले आएगा कि युहिब्बुहुम, रब उनसे प्यार करेगा, व युहिब्बूनहु, वो रब से प्यार करेंगे। मालूम है उनके प्यार की इब्तिदा बंदों की तरफ से नहीं शुरू होगी, उनके प्यार की इब्तिदा मौला की तरफ से शुरू होगी। इस बुनियाद पर मादरजात वलियों को वली तस्लीम किया जाता है। सरकार बगदाद की विलादत हो गई माह रमज़ान की यकम को। पूरा माह रमज़ान रोज़े के वक्त आपने दूध नहीं पिया। इससे पता चल गया कि ये साहबजादा माँ के पेट में आने के ज़माने से रब से आशना है। पता नहीं इसकी आशनाई की मुद्दत कौन सी बनती है। कुन फयकून से कल दी गल है, असा चरोकी प्रीत लगाई है। दूसरे साल चांद का झगड़ा पड़ गया कि चांद हुआ कि नहीं हुआ। का वो अशराफ के यहाँ जो साहबजादा पैदा हुआ है, गुज़श्ता साल पूरे महीने में वो साहबजादा रोज़ादार रहा है। अब जाके चेक करो, अगर सहरी के बाद उसने दूध पिया तो चांद कोई नहीं हुआ, और अगर सहरी के बाद दूध नहीं पिया तो फिर चांद हो गया। जाके पता किया कि सरकार बगदाद रोज़ेदार है। युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो रब उनसे पहले प्यार करता है, वो रब से प्यार करते हैं। ये प्यार की इब्तिदा किसकी तरफ से हुई? रब की तरफ से। और आप फरमाते हैं मैं मकान की छत पर चढ़ा तो देखा कि अरफात में हाजियों का हुजूम लग रहा है। वही रास्ते के पहाड़ किधर गए? तुम तो कहते हो नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं होता। सरकार नमाज मगरिब पढ़ रहे हैं और फरमाते हैं कि इस वक्त मैं नमाज पढ़ रहा था और वो जन्नत जो है इस मेरे दीवार के सामने आकर जलवागर हुई। उसके खोशे इतने करीब पड़े कि मैं अगर एक तोड़ लेता तो क़यामत तक तुम खाते चले जाते। तुम कहते हो दीवार के पीछे का पता नहीं, ये तो सिदरतुल मुंतहा के परे का पता है, और सिदरतुल मुंतहा सरकार की बारगाह में सामने आकर के खड़ा है। अब सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तआला की निगाह का अंदाज़ा कीजिए। अभी कोई ताजुदों का काम नहीं शुरू हुआ, चिलाकशी का सिलसिला नहीं शुरू हुआ, तो मकान की छत पर चढ़े तो देखा कि अरफात के हाजी इकट्ठे हो रहे हैं। अम्मी जान को कहते हैं कि अम्मा जान मैं अरफात के हाजी मैंने देखे। उनका बेटे तुम्हारे जैसे साहबजादे देखा करते हैं। एक दिन आप बाहर गए, गाय गुजरी जा रही थी, बच्चों ने दौड़ दौड़ के गाय की दुम पकड़ी। हज़रत गौस सकलैन ने भी जाके दुम पकड़ी। गाय को अल्लाह ताला ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई और मुड़ के देखा। उन्होंने कहा गौस ये बाकी तो गाय का दुम रोड़ने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन तुम लोगों के दिलों को मोड़ने के लिए पैदा किए गए हो। गाय का दुम रोड़ना तेरी जॉब नहीं है, हैं? फिर जो चलते फिरते मुर्दे थे उनको तो जिंदा करना एक बहस थी। जब डूबी हुई कश्ती को तैराया, झगड़ा पड़ गया कि सरकार बगदाद ने तैराया कि नहीं तैराया। अब ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दा जिंदे करना तो कुरान से साबित है। अगर कुरान से साबित है जैसा कि फिल वाक़या है, तो आपके उलमाए अकायद की ये रूलिंग मौजूद है, कुल्लु मा यजूज़ो अन यकूना मुअज्जतन लिन्नबी यजूज़ो अन यकूना किरामतन लिलवली। फरमाया जो चीज़ किसी नबी के लिए बतौर मुअज्ज़े के मुमकिन हो, वो किसी वली के लिए बतौर किरामत के मुमकिन होती है। तो अब बताओ कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा कर सके तो उस रूलिंग के मुताबिक वलियों के लिए मुर्दे जिंदा करना साबित होगा कि नहीं होगा? आइए अनवर अली शाह साहब लोलाबी, आपकी फैज़ुल बारी शरह बुखारी जिल्द दोयम सफ़ा 61, उसके अंदर है क्या है कि सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तआला एक दिन वाज फरमा रहे हैं। वाज फरमाते फरमाते अगर मेरे मज़हब का कोई बुजुर्ग लिखता तो इसकी कीमत और होती। ये लिखने वाले देवबंद के शेखुल हदीस हैं, ये उनकी लिखी हुई किताब है
فیض الباری شرح بخاری، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت باز فرمانے تو چیل ایک اوپر چلانے لگی، آپ مت مر جا، تیری ایسی تیسی، میں ذکر الہی کا تو شور کر رہی ہے، یہ کہہ کے دھیان اٹھا لیا، لفظ مت کہتے گئے تو جو دوست دیکھنے والے تھے وہ کہتے فضا میں وہ بے جان ہو کر کے زمین پر گری، معلومہ زمین پر گر کے وہ تڑپی ہوتی تو پھر سمجھتے زمین پر آ کے مری ہے، وہاں سے مر کے چلی ہے۔ جب واز فرما کے فارغ ہوئے تو اس وقت آپ نے پوچھا یہ چیل یہ ہمارے سین میں کیسے پڑی؟ انہوں نے کہا یہ اس کو کہا تھا مت، یہ وہ ہے، اپنا کم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ ہاں اور ایک طبقہ راویان وہ کہتا ہے کہ کم بإذنی فرمایا، میرے حکم سے کھڑی ہو جا، اور ہمارے پٹوار کے شاعروں نے اس پر گفتگو بھی کی ہے، کم بإذنی دا لفظ کہہ کے میرا پھیر کیتا زندہ فانیاں نو، کم بإذنی دا لفظ کہہ کے میرا پھیر کیتا زندہ فانیاں نو، 12 برساں دا ڈبیا تار بیڑا مولا رنج نہیں کیتا دل جانیاں نو، 12 برساں دا ڈبیا تار بیڑا مولا رنج نہیں کیتا دل جانیاں نو، ایک نگاہ نال پکڑ کے ولی کیتا چوراں فاسقاں فاجراں زانیاں نو، غوث پاک باجو خانہ کون موڑے وگیاں لوہے محفوظ دیاں کانیاں، غوث پاک باجو خانہ کون۔ آپ کہیں گے جناب یہ تو ایک مولوی صاحب کا کہنا ہے، اگر مولوی صاحب اسی مقام پر یہ لکھیں کہ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مردے زندہ کیے تھے، پھر تو اور بات پختہ ہو جائے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو بنور ہے وہاں ہم نے خود ایک بندہ دیکھا جس نے ہمارے سامنے ایک جانور کو پکڑ کے گردن اڑا دی، اور گردن اڑانے کے بعد پھر جوڑ دی، پھر زندہ ہو گیا۔ اب یہ تم جانو، تمہارے مذہب کے پیشوا جانے۔ آئیے اگر تمہیں ولی ہی کی ضرورت ہے تو میں ولی کے روٹ سے بھی آپ کو یہ ثابت کر دیتا ہوں کہ ولی مردے زندہ کرے تو کوئی امر مانے نہیں ہے۔ ہاں قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یاد کرو وہ وقت جس وقت تم نے ایک جان کو مار ڈالا۔ چچیرے بھائی تھے نا، چچیرے بھائی کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو مار ڈالا، اور مارنے کے بعد دشمنوں کے دروازے پر اس کو پھینک کے واپس آ گئے۔ جب دشمنوں کے دروازے پر پھینک کے واپس آ گئے تو گھر آ کے شور کرنا شروع کیا، ہمارے بھائی کو مار کے چلا گیا، یہ کر گیا وہ کر گیا، وہ پکڑ کے لے گئے تھے، مار کے تو پھینک دیا اس کو۔ جو قاتل تھے انہوں نے ماتم بھی کرنا شروع کر دیا۔ یہ قاتلوں کی پرانی عادت ہے۔ قاتل آپ حسین دے ہون کھانا متے شمر یزید دے لان شیئے، پیٹنا شروع کر دیا۔ اب گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ بندہ مر گیا کیا کریں؟ کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، رب کہتا ہے گائے ذبح کرو۔ ان کو مشکل وقت آ پڑے تو راہ مولا میں کچھ صدقہ کیا کرتے، یہ صدقہ بھی تھا اوکھا کام ہے۔ اصل پاسے نے ایک بابا بڑا کنجوس جیسا مر لگا نا جان نس نکلا ہے تو جاگتا آکھیا وہ اس بیڑے نے گاٹے پر چھری رکھو جب بابے نہیں جان نکلا ہے۔ بابے جی کوئی جان ماری بٹی تھئی سی، بابا کھنگیا اسا کہہ کر ہے جی 2 جانا کیاں بے کے نیو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ گائے ذبح کرو۔ اس کی تفتیش کرنے کے کیسی گائے ہو، عمر کتنی ہو، رنگ کیسا ہو، کون سی نسل کی ہو، پوچھتے پوچھتے آخر قرہ نکلا ایک ولی کی گائے کے نام۔ ہاں جی تفسیر مدارک نے لکھا ہے وہ ایک ولی کی گائے تھی، بنی اسرائیل کے صالحین میں سے ایک بزرگ تھے ان کی گائے تھی، وہ گائے ذبح کی گئی۔ ذبح کرنے کے بعد اب کیا کریں؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کا کچھ حصہ لے کر کے اس میت کو مارو۔ اے مولا کریم تو خود زندہ نہیں کر سکتا ان دنوں؟ جب تو زندہ کر سکتا ہے تو پھر یہ کیوں کرتا ہے؟ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو قیامت مرنے کے بعد زندگی کے منکر تھے کہ رب کس طرح زندہ کرے گا۔ رب کہتا ہے مجھے کہنا چاہتے ہو میں کس طرح زندہ کرتا ہوں؟ اگر میں اس کا مشاہدہ ہے کہ نبی کے ذریعے سے کرا دیتا پھر بھی بڑی ہلکی بات ہوتی، ایک ولی کے ذریعے سے کرا دیتا پھر بھی ایک ہلکی بات ہوتی۔ ولی مرا ہوا ہے،
قبر میں گیا ہوا ہے، گائے تم نے اپنے ہاتھوں سے مار ڈالی ہے، ذبح چکی ہے، مر گئی ہے نا. اب ہم کہتے ہیں فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہائے ہائے ہائے، مولانا قرآن مجید کی زبان میں کیا کیا حکیمانہ اسرار ہیں. یہ کہ کذالک یحیی اللہ، اس طریقے سے اللہ زندہ کرے گا. اور گائے کی دم ماری جا رہی ہے، وہ زندہ ہو رہی ہے، رب کہتا ہے میں زندہ کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیوں کی گائے کے کٹے ہوئے دم کے ذریعے سے اگر میت زندہ ہو رہی ہو تو اس کو یہ سمجھنا یہ اللہ نے نہیں کی، اللہ کے منکروں کی عادت ہے. ہاں کہتے تم کہتے میں نہیں زندہ کر سکوں گا. یہ مرے ہوئے ولی کی مری ہوئی گائے کے کٹے ہوئے دم کو مردے پر استعمال کیا، مردہ اٹھ بیٹھا. اب بتاؤ ولی مردے زندہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی اٹھے اور مردے کو اپنے گائے مری ہوئی گائے کے دم کے ذریعے سے زندہ کرے اور رب کہے میں اسی طرح سے فعل مضارع ہے نا، اب زندہ کر رہا ہوں، آئندہ کرتا رہوں گا. اگر کل کوئی ولی اسی طریقے سے مردے کو زندہ کر دے تو یہ آیت ہم اس کے متعلق پیش کریں گے کہ قرآن کہتا ہے اسی طرح مردہ زندہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. پتہ ہے فعل مضارع مزارات لارا ایک ہی چاہے سمجھو. مضارع اصل میں کہتے ہیں باغ کو، اس کی کھیری یعنی پنجابی سے کھیری، انگریزی میں اس کو اڈر کہتے ہیں، اردو میں اس کو باغ کہتے ہیں، عربی اس کو مضارع کہتے ہیں. مضارع کے معنی باغ کے ہیں. ایک طرف دودھ دونے والا لگا ہوا ہوتا ہے نا، تو دوسری طرف وہ بچڑا یا بھینسا یا بزغالہ وہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو دونوں طرف اس کے تھن بٹے ہوئے ہوتے ہیں. ایک طرف دونے والا لگا ہوا ہے، دوسری طرف اس کا بچڑا یا بھینسا یا بزغالہ یا دمبا لگا ہوا ہے، وہ ادھر سے کھینچ رہا ہے. تو اس کے باغ جو ہے نا دو میں شریک ہو جاتی ہے. فعل مضارع میں دونوں شریک ہیں، اب کر رہے ہیں اور آئندہ کریں گے، اس وجہ سے فعل مضارع استعمال کیا ہے. یعنی اب زندہ کر رہے ہیں اور آئندہ کرتے ہیں. اب اگر سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح مرے ہوئے لوگوں کی کشتی پھر تیرائی ہے، میں موقع پر موجود ہوتا تو یہ آیت پڑھتا وَكَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. سرکار بغداد خوش ہوتے کہ میرا غلام ہے. پوچھتے کہاں سے سند لائے کہ فعل مضارع سے سند لا رہا ہوں. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. کیوں جناب فعل مستقبل کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہے کہ کس وقت تک ہو؟ ہمیشہ. اس کا مطلب یہ کہ اگر کل بھی کوئی ولی مردہ زندہ کر دے تو یہی آیت میں اس کے حق میں پڑھوں تو یہ بجا ہوگا بھیجا نہیں ہوگا. ہاں جی. اب وہ بات ثابت ہو آئی کہ نہ ہو آئی کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں. اور اس کو جو ہماری صوفیہ کی کتابیں ہیں، شاب المعالی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے تحفہ قادریہ. تحفہ قادریہ کے اندر یہ مردے زندہ کرنے والی شہادت کا ذکر کیا گیا ہے. اب جناب اگر جامی مردہ زندہ کریں تو اعتراض نہ ہو. اگر شہر بنور میں انور علی شاہ صاحب کی موجودگی میں کوئی بندہ زندہ کرے مردے کو تو اس پر کوئی اعتراض نہ ہو، تو بغداد میں بھری دنیا کے سامنے سرکار بغداد مردے زندہ کرے اس پر اعتراض ہو تو یہ اعتراض کی ایک نئی قسم ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں. یہ محبت کی ابتدا رب کی طرف سے ہو گئی ہے. کہا وہ سبحان اللہ نماز جاری ہے. محبت کی ابتدا رب کی طرف سے ہوئی ہے. یحبہم ویحبونہ. رب ان سے پیار کرتا ہے، وہ رب سے پیار کرتا ہے. جو مادرزاد ولیوں کے لیے صوفیہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ محبت کی ابتدا اس کی طرف سے ہوئی ہے. اور محبت ایک ایسا رشتہ ہے جس کی وجہ سے پوری پروردگار عالم کی وہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا میڈیا، رب کا میڈیا اس پر ورک کرتا ہے. بخاری شریف مسلم شریف دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، لیکن بخاری کے اندر پہلا حصہ حدیث کا موجود ہے، دوسرا حصہ مکمل جو ہے وہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے.
راوی اس کا کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ان اللہ اذا احب عبدا نادا جبریلا، اور بخاری کے اندر جو ہے جبرائیلا آتا ہے، یہ مسلم کے اندر ہے جبریلا نادا جبریلا ان اللہ یحب فلانا، یہ مفعول ثانی ہوگا اس وجہ سے انا ہوگا، ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، کہ اللہ کریم جو کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو جبریل کو بلا کے کہتا ہے کہ اے جبریل یہ اعلان کر دو کہ رب فلاں بندے سے پیار کرتا ہے۔ اور بندہ پہلے پیار کرتا ہے یا رب کا؟ رب پہلے پیار کرتا ہے، رب اس سے پیار کرتا ہے اور تو بھی اس سے پیار کر۔ فَأَحَبَّهُ جبریل اس سے پیار کرتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ وَنَادَى جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحبوه فاحبه اہل السماء، جبریل اعلان کرتا ہے، دیکھا یہ جنگ اخبار نہیں اعلان کرتا، یہ وہ ڈی ایم کے ڈیجیٹل کے کیا کچھ ہے یہ وہ نہیں اعلان کرتا، یہ اور کوئی ٹی وی اعلان نہیں کرتا، رب کا ٹی وی اعلان کرتا ہے، رب اعلان کرتا ہے کہ اے جبریل یہ خبر پبلسائز کر دے، اس کی نشر و اشاعت کر دے کہ فلاں آدمی سے رب پیار کرتا ہے۔ جب رب اعلان کرواتا ہے فَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، تمام آسمانوں پر اس کی محبت کی لہریں دوڑ جاتی ہیں۔ سمجھ آئی یہ بات؟ پہلے زمین پر پیار ہوتا ہے کہ پہلے آسمان پر؟ اس میڈیا کو دھوکہ تو نہیں دیا جا سکتا، لمبا کرتا بازار سے ملتا ہے، آسمان سے نہیں ملتا۔ نیشود ہر مو دراز خرقہ پوش آزی سو داگرانے دی فروش، 4 دن نائی نہ ملے تو آدمی مولوی بن جاتا ہے، کہ یہ سرٹیفکیٹ پڑھنے سے ملتے ہیں اور رب سے تعلق کی بنیاد پر اعلان ہوتے ہیں۔ یہ لمبے کرتے کو دیکھ کے نہیں، لاکھوں کو دیکھا نہیں، لمبے کرتے لٹکا لٹکا کے کچھ کا کچھ کر دیا لیکن بنا کچھ نہیں ہے۔ کہ رب ان سے پیار کرتا ہے، پھر آسمان والے اس سے پیار کرتے۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر زمین میں آل حق کے ہاں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو زمین پر جس سے آل حق پیار کریں یہ شہادت ہوتی ہے کہ رب نے پہلے اس سے پیار کیا ہے، بعد میں زمین والوں نے پیار کیا ہے۔ اس لیے والی بغداد کی دنیا میں جو مقبولیت ہے، سمجھو رب نے ان کے پیار کا اعلان کیا، بعد میں زمین والوں نے کیا ہے۔ خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار، نہ ملاقات ہوئی نہ ان کے سلسلے کے مرید ہیں، لیکن ایک ایک رونگٹے سے ان کی محبت کی آواز آئے گی۔ کیوں؟ رب نے ان کی محبت کا اعلان آسمانوں پر کیا، بعد میں ہمیں پتہ چلا۔ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، نہ میں نقش بندی ہوں نہ میرے خاندان کا کوئی بندہ نقش بندی گزرا، پر ایک ایک سانس کے ساتھ ان کا ذکر پاک محبت کی دعاؤں کے ساتھ کرتے۔ کیوں؟ رب نے پہلے ان کی محبت کا آسمانوں پر اعلان کیا، زمین پر بعد میں اعلان۔ ہم ان لوگوں میں جو زمین والوں کے ساتھ مل کے ان سے محبت کرتے ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی کی یہی پوزیشن ہے۔ یہ جتنے زمرہ ہے اولیاء اللہ ہیں، ان سے لڑائی کی سوچنا یہ آل حق کی عادت نہیں۔ سرکار بغداد کا انکار جتنا لوگوں نے کیا ہے، آج ایمانداری کے ساتھ ایک بات آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، ویسے برکت کے لیے لفظ ایمانداری بولا ہے، کوئی تہمت کی وجہ سے نہیں بولا، کہ آج پوری دنیا میں بتاؤ جتنے ادارے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اس میں 11ویں شریف کا شیئر کتنا ہے اور باقی اداروں کا کتنا ہے؟ پوری روئے زمین پر جہاں کلمہ پڑھنے والا رہتا ہے وہاں 11ویں بھی ضرور ہوتی ہے۔ شیعہ کا بے باک اگر رد ہوتا ہے تو غوث الثقلین کے سٹیج پر ہوتا ہے، وہابیہ کا بے باک رد ہوتا ہے تو غوث الثقلین کی سٹیج پر ہوتا ہے، خارجیوں کا فراخ دلی کے ساتھ رد ہوتا ہے تو غوث الثقلین۔ پوری دنیا کے جتنے بھی چور دروازے لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں نا، سب پر فائٹ جو کر رہی ہے وہ 11ویں کر رہی ہے۔ اب بتاؤ پوری دنیا کے تبلیغی اداروں نے جتنا کام کیا ہے، اکیلے غوث پاک کی 11ویں نے کیا کہ نہیں کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی قبلہ مفکر اسلام، فیض
لیکن ایک بات مجھے صدمے کے طور پر یاد رہ جاتی ہے کہ ایک آدمی 11ویں شب مناتے وقت سرکار بغداد کی 11ویں مناتا ہے، ختم پڑھتے وقت اپنے پیر کا پڑھتا ہے۔ اس وقت اس سے پوچھو یہ الوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ کا کیا سسٹم ہے؟ یہ آپ میں اور تو دونوں چلیں، جو حلوے کی سب سے بڑی دکان ہے اس پہ چل کے تو بھی فاتحہ پڑھ، میں بھی پڑھتا ہوں۔ دکاندار پوچھے یہ کیا لگے ہوئے کرتے ہو؟ کہ جناب ہم آپ کی دکان پر اپنے بزرگوں کی فاتحہ پڑھ۔ ان کا دکان میری فاتحہ تمہارا، یہ کیا قصہ ہے؟